بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندا بنت عتبہ قریش کے سردار ابو سفیان کی بیوی تھی۔ وہ اسلام کی شدید مخالف تھی، خصوصاً جب جنگ بدر میں ان کے والد عتبہ، بھائی ولید اور بیٹا حنظلہ مارے گئے تو ان کے دل میں انتقام کی آگ اٹھی۔ اس غم و غصے میں انہوں نے جنگ احد میں شرکت کی اور حضرت حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ جنگ احد میں ہندا نے ایک غلام وحشی بن حرب کو یہ وعدہ دے کر تیار کیا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو شہید کرے گا تو وہ اسے آزاد کر دیں گے۔ وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ ہندا نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا، ان کا جگر نکالا اور چبانے کی کوشش کی، لیکن وہ نگل نہ سکی اور تھوک دیا۔ یہ عمل نہایت سفاکانہ اور اسلام کے لیے اذیت دہ تھا۔ جب فتح مکہ کا عظیم دن آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر خون بہائے فتح کر لیا۔ اس دن اسلام کی شان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم نے ہزاروں دلوں کو نرم کر دیا، جن میں ہندا کا دل بھی شامل تھا۔ پھر جب فتح مکہ کے موقع پر عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہیں کہ رسول اللہ تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان میں ہندا بھی شامل تھی۔ یہ ان عورتوں میں ایسی حالت میں آئی تھی کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ اس نے جب یہ فرمان سنا تو کہنے لگی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن اگر بولوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان لیں گے، اور اگر پہچان لیں گے تو میرے قتل کا حکم دے دیں گے۔ میں اسی وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانی نہ جاؤں۔ مگر وہ عورتیں سب خاموش رہیں اور ہندا کی بات اپنی زبان سے کہنے سے انکار کر دیا۔ آخر اس نے ہی کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ جب شرک سے ممانعت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر سے کہا ان سے کہہ دو کہ دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کرے۔ اس پر ہندا نے کہا میں ابو سفیان کی معمولی سی چیز کبھی کبھی لے لیا کرتی ہوں، کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں، اور میرے لیے یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ یہ سنتے ہی کہنے لگے میرے گھر میں سے جو کچھ بھی تو نے لے لیا ہو، چاہے وہ خرچ میں آ گیا ہو یا اب بھی باقی ہو، وہ سب میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ کی قاتلہ اور ان کے کلیجے کو چیرنے والی اور پھر اسے چبانے والی عورت ہندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان کر اور ان کی یہ گفتگو سن کر اور یہ حالت دیکھ کر مسکرا دیے اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کر معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی ہندا ہو؟ ہندا نے کہا جی ہاں۔ فرمایا جاؤ، آج میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ سن کر ہندا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سچے دل سے نادم تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہندا نے اسلام پر مکمل عمل کیا۔ وہ پردے کی پابند، نماز روزے کی پابند اور سچائی و دیانت کی عملی مثال بن گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر ابو سفیان کو بھی اسلام کی طرف مائل کیا۔ بے شک اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، چاہے انسان نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، سچی توبہ کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اسلام کسی کو اس کے ماضی سے نہیں بلکہ حال اور نیت سے